أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. انبیاء کے تذکرہ چل رہا ہے جو سورۃ الشعراء کے اندر مستقل چل رہا ہے. ان میں جو دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہوا، گزشتہ تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کا تھا. ان آیتوں میں تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کا. کذبت ثمود المرسلین، سمود کو جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا بھیجے ہوئے کو یعنی رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے پاس ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اس دو جہانوں کے پالنے والے پر ہے. اور یہی ہے دین کے کام کرنے والوں کا طریقہ کہ اس کے اندر وہ کسی بھی قسم کے عوض کا تقاضا نہیں کرتے. یہ تبلیغ والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ اپنی جان، مال اور کسی چیز کیا بولتے ہیں؟ وقت. اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت، یہ تین چیزیں. تو مال اپنا لگانا یہ انبیاء کا طریقہ. وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں کسی بدلے کا تم سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں چاہیے. میرا اجر تو الا علی رب العالمین. اور ساتھ ہی فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیا جائے گا تم کو یہاں دنیا کے اندر بے فکرے ہو کر؟ یعنی دنیا کے اندر جس چیزوں کے اندر تم پڑے ہوئے ہو، نتیجے کے اعتبار سے بھی تم یہاں چھوڑ دیے جاؤ گے. فی جنات وعیون، ان باغات اور چشموں میں. وزروع ونخل، اور کھیتیوں میں اور کھجور کے باغات میں. طلعها، وہ کھجور کے درخت جس کا خوشہ، طلعها جس کا خوشہ، حزیم بڑا ملائم ہے، نرم ہے. وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، من الجبال بیوتن، پہاڑوں کے اندر گھروں کو، فارہین بڑی مہارت سے. اور بعض مفسرین نے فرمایا فارہین کا ترجمہ تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، کہ اس زمانے کے اندر یہ کوئی آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہے کہ بغیر کسی مشین کے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر سرنگ بناتے تھے، اس کے اندر گھر بناتے تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور اطاعت مت کرو اس معاملے کی جو حد سے گزر جانے والے ہیں. وہ لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں ان کی بات کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو. کون لوگ ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور صلاح اور خیر کی کوئی بات نہیں کرتے. قالوا، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، اے صالح تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہو گیا ہے جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے. ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ہی آدمی. فاتح بآیا، لے کر آ جا کوئی نشانی. ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے. قال، صالح نے کہا ٹھیک ہے، یہ معجزہ. ہذہ ناقہ، یہ ایک اونٹنی ہے. لہا شرب، اس کے لیے ایک باری کا وقت مقرر ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے باری کا وقت مقرر ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک معین دن کے اندر تمہارے کو اس کنویں سے پانی پینا ہے، اور ایک معین وقت کے اندر یہ اونٹنی پانی پیے گی، تم اس کو تنگ مت کرو. کچھ یاد ہے نا حضرت ہود علیہ سورہ ہود کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، ان ناقہ، معجزہ، عذاب کا آنا، کیا عذاب، کیا تفصیل، کدھر آیا. آج بھی پاؤں کے نشانات موجود ہیں، تو جن کو تفصیل دیکھنی ہے سورہ ہود کے اندر اس مضمون کے تحت جا کے ریکارڈنگ میں بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. فعقروها، اور ساتھ ہی فرمایا ولا تمسوها بسوء، مت ہاتھ لگانا اس کو بری نیت سے. فیاخذکم، ورنہ تم کو آ جائے گا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب. فعقروها، تو پھر انہوں نے کیا کیا، عقروها، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے جو بطور معجزہ تھا.
فاصبحوا نادمین، پھر ہو گئے پشیماں، فاخذہم العذاب، سو جکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، جو حق کی بات کو تلاش کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، حالانکہ کفار مکہ کی اکثریت ایمان لانے والی اب بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا پالنے والا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول، میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امین، ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہے، یعنی جو اللہ کی وحی آتی ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، ہو بہو وہی تم کو پہنچا دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے تقاضا نہیں کرتا کسی اجرت کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو دو جہانوں کے پیمبر پر ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کہ کیا تم آتے ہو مردوں پر، دو جہاں کے مردوں پر، یعنی تم دنیا کے اندر یہ کام کرتے ہو کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ، اور چھوڑ دیتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو پیدا کی تمہارے لیے تمہارے رب نے، مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ قالوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جائے گا اس بستی کے نکال دیے جانے والوں میں سے۔ قال، حضرت لوط نے کہا، انی لعملکم من القالین، سب سے آخری درجہ گناہ کے ماحول سے نکلنے کا یہ ہے کہ آدمی سبکدوش ہو جائے۔ کبھی حدیث کے اندر ہے فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے معاملات ٹھیک کرے۔ اگر آپ ریاست کے لوگ ہیں تو آپ کا کام ہے، آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، عدالتیں آپ کے ماتحت ہیں، آپ حکومت میں ہیں، ریاست کی رٹ آپ کے پاس ہے، تو اپنے ہاتھ سے معاملات ٹھیک کریں۔ یا آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں، آپ کی اولاد چھوٹی ہے، آپ ہلکی سختی کر سکتے ہیں، سختی کر کے معاملات ٹھیک کریں۔ نہیں کر سکتے تو دوسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہی عَنِ الْمُنکَر کریں، گناہ سے روکیں، گناہ والے معاملات سے روکیں۔ بلے تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے، باتیں سننی پڑے، لیکن جو گناہوں کے معاملات ہیں اس پر جائیں، لوگوں کو روکیں کہ بھئی یہ گناہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ انی لعملکم من القالین، کہ مجھے تمہارے اس عمل سے بڑی سخت نفرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ دل کے اندر ان سے سبکدوشی ہو کہ بھئی یہ گناہوں کا ماحول ہے، میں اس سے دور ہوں۔ اے اللہ، میرے پاس اس وقت اس بات کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھا سکوں، نہ یہ میری بات سنیں گے، نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ قابلیت ہے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر یہ لوگ یا میرے گھر کے فلانے افراد ہیں، سوار ہیں، میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اور یہی حضرت لوط علیہ السلام کو جب دھمکی دی گئی کہ ٹھیک ہے تجھے بستی سے نکال دیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انی لعملکم من القالین، مجھے تمہارے اس عمل سے بڑی سخت نفرت ہے۔ ربی، اے میرے رب، اور ساتھ ہی اللہ سے مانگا، اے میرے رب نجنی، نجات دے مجھے، واہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ، نجات دی ہم نے اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو ہو گئی تھی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یا تو واقعتاً وہ عورت، کیا نام تھا بھائی اس کی بیوی کا؟ کوئی ایک تو مرد مجاہد ہو جو بتائے بیوی کا نام کیا تھا۔ وائلہ، کیا نام تھا؟ وائلہ۔ یا تو وہ واقعتاً عمر کی بوڑھی تھی اس لیے بڑھیا کہہ دیا گیا، یا چونکہ بال بچے والی عورت تھی، عمر کی کافی پختہ عمر تک تو نہیں پہنچی تھی، لیکن یہ کہ ایک تھوڑی ہلکی پھلکی عمر ہو گئی تھی، تو جیسے بڑی عمر کی عورت کو اماں جان کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے بڑھیا کے لفظ سے خطاب کہا گیا۔ فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے برباد کر دیا بعد میں آنے والوں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر پتھروں کا عذاب۔ فساء مطر المنذرین، کیسا لگا برسانا ان لوگوں پر جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ منذرین مفعول کا صیغہ ہے، جمع مفعول کا، منذرین
کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا، فساء مطر، بہت برا برسنا ہوا ان پر۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ کا قرآن سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اب بھی کفار مکہ کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا پالنے والا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب الایکہ نے مرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ اصحاب الایکہ کا پتہ ہے بھائی؟ اصحاب الایکہ، اس کے بارے میں اس کا قرآن مجید میں 4 مقامات پر اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے۔ ایک مقام کا ابھی گزشتہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہم نے سورۃ الحجر کے آخر میں پڑھا تھا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو وہاں پر بھی تفصیل بتائی گئی تھی، دوبارہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مفسرین کے نزدیک جو کہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کی قوم اور اصحاب الایکہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، گھنے جنگل کو اور درختوں کے جھنڈ کو ایکہ کہتے ہیں۔ تو یہ مدین کے جو آس پاس کا علاقہ تھا، جہاں مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، تو جو مدین کے آس پاس کا علاقہ تھا وہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور آس پاس کے علاقوں میں درختوں کے جھنڈ اور گھنے جنگلات تھے، اس لیے اس علاقے کا نام تھا اصحاب الایکہ۔ تو راجح قول کے مطابق اصحاب الایکہ اور قوم مدین یہ ایک ہی ہے۔ قوم مدین اس کا نام ایک طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رشتے کے حساب سے ہے، اصحاب الایکہ لغوی اعتبار سے اس کا نام اصحاب الایکہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکہ الگ ہے اور اصحاب مدین الگ ہے۔ چنانچہ اصحاب الایکہ کی طرف جن کو بھیجا گیا شعیب، اس قول کے مطابق وہ بھی الگ ہے، اور اصحاب مدین کی طرف جن شعیب کو بھیجا گیا وہ بھی الگ ہے۔ ان مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر اصحاب مدین والے تھے، شعیب والے، حضرت شعیب، اور یہ اصحاب الایکہ شعیب یہ الگ قوم ہے، یہ الگ لوگ ہیں، ان کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر جمہور مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم اخوهم شعیب، جب کہا ان کو ان کے بھائی شعیب نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ 8 مقامات پر یہ آ چکا ہے، تو میرے خیال میں 90 مقام پر اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل، ان کی مقصد تبلیغ کا جو منشور تھا وہ یہ تھا، اوفوا الکیل، پورا وزن کرو، ولا تکونوا من المخسرین، مت ہو جاؤ نقصان دیے جانے والوں میں سے، وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں قسطاس کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے، قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک قسطاس قسط سے نکلا ہے، اور قسط کہتے ہیں عربی زبان میں انصاف کو، اس سے نکلا ہے قسطاس، کہ سیدھے ترازو سے وزن کرو۔ ولا تبخسوا الناس، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں۔ یہ صرف دودھ والے کے لیے نہیں ہے یہ آیت صرف جنرل اسٹور پہ پرچون کی دکان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنا وزن صحیح کرے، بلکہ یہ آیت ہر مسلمان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز میں غائب پایا، تو اس سے پوچھا کہ عصر کی نماز میں کیوں غائب تھے مسجد سے، تو اس نے کوئی عذر پیش کیا، لیکن وہ عذر سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طففت، تو نے وزن ہلکا کر دیا، تو نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ گویا ہر وہ عمل جو اللہ کے حق میں کوتاہی کا ذریعہ بنے، وہ یہ لفظ وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ سیدھے ترازو سے وزن کرو۔ ملازمت کے اندر وقت ہے آپ کا 8 بجے تک کا، آپ 7:30 بجے چھٹی لیے بغیر بڑے سے نکل گئے، آدھے گھنٹے کا بوجھ آپ پر ہے، آپ نے پورا وزن نہیں کیا۔ آپ کو دینا تھا اپنے کام والے کو 10,000 کی اجرت، اور اس سے اوور ٹائم لیا، آدھا گھنٹہ اس کو زیادہ بٹھا کر رکھا، اور آدھے گھنٹے کی زیادہ اجرت نہیں دی۔ آپ وزنوا بالقسطاس المستقیم پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے۔ کہنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ یہ دودھ والے کے لیے، فروٹ والے کے لیے اور ریڑھی والے کے لیے،
یہ دین سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے سے وابستگی والے فرد کے لیے، باپ کے لیے کہ وہ اپنے اولاد کے درمیان عدل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پتہ لگا ایک بیٹے کو نوازے پہ نوازا جا رہا ہے، دوسرے بیٹے کو بالکل محروم رکھا ہوا ہے، بیٹی کو دیے پہ دیا جا رہا ہے اور بیٹے کو محروم رکھا ہے، تو اس آیت پر عمل کرنے والا نہیں ہوا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ بالکل برابر سرابر اپنی اولاد کے درمیان دینا چاہیے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے مخلوقات کو بھی پیدا کیا. قالوا، تو کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بلا شبہ تجھ پر تو ہو گیا ہے جادو کیے جانے والوں میں سے. ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، گرا دے تو ہم پر آسمان سے عذاب. ان كنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے. قال، حضرت شعیب کہنے لگے، ربی یعلم، میرا پالنے والا زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو. فکذبوہ، سو انہوں نے جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، سو ان کو آج جکڑا سائبان کے دن کے عذاب نے. انہ کان عذاب یوم عظیم، بلا شبہ وہ تھا عذاب بڑے دن کا. یہ سائبان کے دن کا عذاب کیا تھا؟ اللہ نے اس قوم کے اوپر، جو کہ بظاہر مادیت پرست تھی، وہ سمجھ رہی تھی ہم نے درخت اتنے زیادہ لگا دیے ہیں تو گرمی کا توڑ اور گرمی کا زور ختم ہو جائے گا. اس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی درخت زیادہ لگاؤ گرمی کم برسے گی. تو انہوں نے خوب درخت لگائے تھے، درختوں کے جھنڈ تھے، گھنے جنگلات تھے. اس کے باوجود اللہ نے اتنی گرمی بھیجی اور اتنے پریشان ہوئے. اس دوران انہوں نے دیکھا ان گرمی کے دنوں میں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو قوم کے قریب کہیں ہے، ان کے علاقے کے آس پاس ہے. تو بادل کے سائے کے اندر جانے کے لیے وہ اس بادل کے نیچے چلے گئے کہ ہمیں چھاؤں بھی مل جائے گی اور تھوڑی راحت بھی گرمی سے مل جائے گی. جب ساری قوم والے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے پہنچے جو کہ ان کے علاقے کے قریب ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو پتھر برسانے کا حکم دیا. اس بادل نے ان کے اوپر پتھر برسائے. تو یہ جو سائبان تھا، جو بطور بادل تھا، یہ ان پر پتھر برسنے والا بن کر ہوا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. سارے انبیاء کا تذکرہ گزشتہ صورتوں کے اندر ہوا. کل انبیاء 25 کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں ہوا. اب اللہ تعالیٰ ان تمام کے قصہ سنا کر مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی حقانیت اور حضور کی رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن نازل شدہ ہے دو جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے. نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر اترے ہیں امانت والے، امانت دار فرشتے، یعنی حضرت جبرائیل. کہاں لے کے اترے؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں قوم کو ڈرانے والوں میں سے. بلسان، ایسی زبان میں، عربی، جو عربی ہے، مبین، واضح. معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اصل جو ہے وہ تو عربی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی دن مسجد کے امام صاحب کہیں کہ آج کے دن میں اردو زبان کے اندر نماز پڑھاتا ہوں، اور نماز کی ابتدا کریں اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو ایسی نماز بھی نہیں ہوگی بلکہ الٹا گناہ ہوگا. کیونکہ قرآن مجید اصل نام ہے کس کا؟ بلسان عربی مبین. جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ الفاظ ہیں وہ عربی ہیں، اور انہی پر قرآن مجید کا اکثر اطلاق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو یہ انگریزی والا قرآن مجید ہے، یہ اردو والا قرآن مجید، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. آپ اس کو کہیں اردو ترجمے کا قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اصل کیا ہے؟ عربی. قرآن مجید کی اصل کیا ہے؟ عربی. خطبہ بھی اردو زبان میں نہیں دے سکتے، عربی زبان میں خطبہ دینا ضروری ہے. جیسے ہمارے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو کچھ لوگ آتے بولتے ہیں کہ امام صاحب اگر اردو میں دے دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. تو بھئی قرآن میں خطبہ جو ہے وہ ذکر ہے، اور ذکر کے لیے ضروری نہیں اردو کے اندر ہو، اور بلے عربی میں دیں، آپ کے لیے ذکر کے سننے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ خطبہ ہے.
جس کے اندر کہا گیا کہ بھائی آپ کو عربی زبان کے اندر دینا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن چونکہ عربی زبان کا نام ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کہیں بندہ ترجمہ لکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے منع لکھا ہے کہ اگر کہیں صرف قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہو، قرآن مجید کے حروف نہ ہو، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہو، قرآن کے حروف نہ ہو، ایسے لکھنے کو فقہاء نے ناجائز قرار دیا ہے. چنانچہ اخبارات، رسالے یا کوئی بھی ایسی جگہ پر جہاں صرف قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جائے، اس طرح لکھنا جائز نہیں. قرآن مجید کا جب بھی ترجمہ لکھا جائے گا متن کے ساتھ لکھا جائے گا، اور یہی سبب ہے قرآن مجید کی حفاظت کا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید تو ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم ہدایت تو ہمارے لیے عربی کے بجائے اردو میں ہے تو صرف اردو ترجمہ لکھنا شروع کر دے. جیسے کسی زمانے کے اندر صرف اردو قرآن آتا تھا، متن ہوتا ہی نہیں تھا، عربی کے جو الفاظ ہیں وہ ہوتے ہی نہیں تھے، صرف اردو زبان کا قرآن تھا. تو فقہاء نے عدم جواز کا فتویٰ دیا کہ اس طرح جائز نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن مجید نازل شدہ ہے پہلے صحیفوں کے اندر، یعنی صرف ہے نہیں بلکہ پہلوں صحیفوں کے اندر بھی اس قرآن مجید کی بشارت ہے، اور اس قرآن مجید کے مضامین پہلے صحیفوں کے اندر بھی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حاکم کی حدیث ہے کہ سورت تواسین یعنی تاسین سے سورت شروع ہونے والی صورتیں، اور سورہ حوامیم یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے ملی ہے. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ ملک یہ تورات کے اندر بھی تھی. اب تورات میں سورہ ملک تھی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس عربی زبان میں تھی، بلکہ اس کا محکم تھا، ترجمہ تھا، اس کے الفاظ اور مضامین تھے. اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے یہ بات بطور نشانی کافی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم قرآن نازل کر دیتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، عربی زبان کے علاوہ اور زبانوں پر. عرب اپنے علاوہ تمام زبان والوں کو عجمی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ باقی سب عجم ہے، گونگے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجم کا مطلب گونگے. عرب اپنے علاوہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ عجم. چاہے وہ اردو ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، کوئی بھی زبان ہے وہ بولتے ہیں بس یہ عجم ہے. تو اگر اللہ فرما رہے ہم قرآن مجید کو اگر کسی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کا وہ نبی ان کو پڑھ کر بھی سنا دیتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ نہیں ہوتے پھر بھی ایمان لانے والے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا ہے اس جرم کو جرم کرنے والوں کے دل میں، یہ گناہ جرم کرنے والوں کے دل میں ڈال دیا. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں سخت عذاب کو. فیاتیہم بغتہ، وہ عذاب ان کے پاس آئے گا اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. فیقولوا، پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں تھوڑی مہلت ملے گی. افبعذابنا یستعجلون، پھر ہمارے عذاب کو وہ جلدی کیوں طلب کر رہے تھے. افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ان کو سالوں سال مہلت دی. معلوم ہوا کہ عمر زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت میں گزرے، ایسی عمر کا زیادہ ہونا بھی خیر کا ذریعہ ہے، لیکن عمر زیادہ ہو اور گناہوں میں گزرے تو پھر یہی حال ہوگا. افرأیت ان متعناہم سنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، عمر بھی لمبی ہو اعمال بھی اچھے ہوں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آ گیا ان کے پاس وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ما اغنى عنهم، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، ما كانوا يمتعون، جس کا وہ فائدہ دنیا میں اٹھاتے رہے تھے. وما اهلكنا من قرية، ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی والوں کو، الا لها منذرون، مگر وہاں پر تھے ڈرانے والے، ذکرہ جو بطور نصیحت ڈرایا کرتے تھے. وما كنا ظالمین، اور ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن مجید کو نازل نہیں لے کر اترا شیطان. وما ينبغی لهم، اور نہ ہی شیطان کے لیے بات مناسب ہے. وما يستطيعون، اور نہ ہی ان میں اس بات کی سکت ہے کہ وہ قرآن نازل کریں. انہم عن السمع لمعزولون، یہ نازل کرنا تو دور کی بات بلکہ یہ لوگ عن السمع، سننے سے لمعزولون، دور کر دیے گئے ہیں. یعنی میں نے آپ کو واقعہ شہاب ثاقب کے اندر بتایا تھا کہ اب ان کی اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ آسمان دنیا پر جا کر
وحی کی باتوں کو سن سکیں. اب ان کو سننے سے بھی دور کر دیا گیا. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو. فتکون من المعذبین، ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. وانذر، اور اے نبی ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو. لہذا تبلیغ کی ابتدا کہاں سے کریں؟ قریب سے. تبلیغ کی ابتدا قریب سے کریں. باہر جائیں سارے تبلیغ میں وقت لگائیں لیکن گھر کے اندر کسی کو دعوت ہی نہ دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کی دعوت تبلیغ کا تذکرہ کہاں سے ہوا؟ پہلے گھر سے شروع ہوا. عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو. ہاں اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کا کام تو ویسے ہی بات منوانا تو ہے نہیں، آپ کا کام تو راہ ہدایت کی طرف راستہ دکھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. نہیں مانتے تو پھر آپ پوری دنیا کے اندر گھومیں اور لوگوں کو ڈرائیں، لیکن ابتدا کہاں سے ہو؟ گھر سے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنا بازو نرم رکھیے. لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے اندر آپ کی متبع ہیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے سبق دوش ہوں. وَتَوَكَّلْ، اور اے نبی آپ بھروسہ رکھیے، عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، زبردست رحم کرنے والے پر. الَّذِي يَرَاكَ، جو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ، اور آپ کے آنے جانے کو بھی دیکھتا ہے. فِي السَّاجِدِينَ، جو آپ نمازیوں میں آنا جانا کرتے ہیں، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، نشست و برخاست نماز پڑھنے والوں کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، پیچھے گزرا تھا کہ شیاطین نازل نہیں کرتا قرآن مجید، شیاطین کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اب اللہ فرما رہے هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، کہ کس چیز، کون سی ایسی چیز ہے جو شیطان نازل کرتے ہیں. تنزلون، شیاطین نازل کرتے ہیں. علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹ بولنے والے پر، اثیم بد کردار پر. یلقون السمع، جو کان لگا کر سنتے ہیں. واکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، الشعراء شعر کہنے والے ان کی اتباع کرتے ہیں. الغاوون، گمراہ. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو آپ کی تعریف کے اندر اشعار کہا کرتے ہیں، کفار کی مذمت میں اشعار کہا کرتے ہیں، جبکہ اس آیت کے اندر تو کہا گیا کہ شعراء کی بات ماننے والے گمراہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس آیت کا آخری جز نہیں پڑھا جو الا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، کہ جو ایمان والے نیکوکار ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور اپنے اشعار کے اندر اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں جو ان پر کیا گیا، تو اس کی گنجائش بھی ہے اور اس کی اجازت بھی ہے. لہذا ہر قسم کا وہ شعر جس کے اندر زیادہ لہو و لعب نہ ہو، بے خلاف شرع چیز نہ ہو، غلط قسم کا انہماک نہ ہو، تو اس قسم کے اشعار کہنا شرعاً جائز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اور وہ اشعار جس کے اندر غلط بات ہو اور ایسی بات ہو جس سے خلاف شرع کوئی بات لازم آتی ہو، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اس قسم کی چیزیں کہنا جائز نہیں ہے. یہیں سے حکم گانوں کا بھی پتہ لگا کہ گانوں کے اندر اگر پیچھے میوزک ہے، موسیقی ہے، تو اس کی حرمت پر کسی قسم کا کوئی اشکال ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر کسی نے حلال سمجھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے موسیقی، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر گانے کے ساتھ کسی بھی قسم کی موسیقی نہ ہو، صرف گانے کے وہ الفاظ جو رائج ہیں وہ کہہ دے، اور کہہ بھی رہا ہے تو خلاف شرع نہیں کہہ رہا، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے محبت کے اندر، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو راجح قول کے مطابق فقہا اس کا بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فساق اور فجار سے مشابہت ہے. جو لوگ اللہ کے دین کے باغی اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے مشابہت کی وجہ سے فقہا نے اس کا بھی منع کیا. ہاں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اشعار پڑھتا ہے، یہ اچھے اشعار اپنی بیوی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے محبوبہ کے لیے پڑھتا ہے، اور جائز بھی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. الم تر انہم، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ فی کل وادی یہیمون، ہر وادی کے اندر گھومتے ہیں، حیران زدہ ہو کر گھومتے ہیں. کیونکہ اشعار کہنے والا جو شاعر ہوتا ہے وہ بڑے متخیلانہ انداز کے اندر ادھر کی بات ادھر اور سوچ سمجھ کر حیران و پریشانی کی حالت میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو خود نہیں کرتے. آگے ان شعراء کا استثناء ہے
کہ جو شعراء الذین آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیکی کے کام کیے، وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے جو لوگ اگر اشعار کہتے ہیں اور دیگر جو شریعت کی شرائط ہیں اس کی مقرر کردہ حدود کے مطابق لیتے ہیں تو اس قسم کے اشعار کہنے کی شرعاً کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں حضور کے بارے میں، اسی طریقے سے دیگر حضرت کعب کے اشعار ہیں، دیگر ائمہ کے اشعار ہیں، حضرت علی کا دیوان تقریباً 700 صفحات کے اوپر حضرت علی کے اشعار ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار کا دیوان مشہور بھی ہے اور مارکیٹوں کے اندر ملتا بھی ہے۔ تو اس قسم کے اشعار جو نصیحت کے اوپر ہوں، دین کی بات سمجھانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ وَانْتَصَرُوا اور انہوں نے بدلہ لیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا جبکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی مکہ میں جو ان پر ظلم، جی اس سے پہلے ہے نا وَانْتَصَرُوا اور بدلہ لیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ان پر ظلم کیا گیا تھا وَانْتَصَرُوا اس کا اور انہوں نے بدلہ لیا اشعار کے ذریعے سے، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور عن قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کے گناہ کیے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کس پلٹنے کی جگہ پر وہ لوگ لوٹیں گے، یعنی آخرت میں لوٹ کر ان ظالموں کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی وہاں پر ان کو اس بات کا جواب دیں گے۔